السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودی کہتے تھے کہ جو صرف یہودی ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ جو صرف عیسائی ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی صرف خواہشات ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہیے کہ اگر اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اللہ نے کوئی ایسا وعدہ کر رکھا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یا عیسائیوں سے اگر کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر اس کی دلیل پیش کرو، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کی کسوٹی، جنت میں جانے کا اصل پیمانہ بتا دیا۔ بلا، بلکہ من اسلم، جنت میں جائے گا کون؟ من اسلم، جس نے مطیع کر دیا، وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، جس نے مکمل طور پر اللہ کی احکامات کو سمجھ لیا اور اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، نیک دل انسان ہو اور مکمل طور پر اپنے آپ کو وہ اللہ کے احکامات کے سپرد کر دے، تو تب جنت ملے گی۔ نہ یہودی کا ٹیگ لگنے سے جنت ملے گی، نہ عیسائی کا ٹیگ لگنے سے جنت ملے گی، اور اگر ہم اپنے بارے میں سمجھیں تو نہ ہی امت محمدیہ کا ٹیگ لگنے سے ملے گی۔ جنت کیسے ملے گی؟ جب ہم اصولوں کے مطابق ہوں گے۔ اصول کیا ہیں؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے سپرد کر دیا اور اس حال میں کہ وہ اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہونے والا ہو۔ تو جو اللہ کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو اور نیکی کرنے والا دل رکھے گا، فَلَهُ أَجْرُهُ، پس اس کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا، اور نہ ہی، ہم يَحْزَنُونَ، وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ خوف اور غم کا تصور کیا ہے؟ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آنے والے حالات کا خوف ہوتا ہے، آگے کیا بنے گا۔ اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو وقت گزر چکا ہو اس کا۔ اگر ہم اس دنیا میں ایگزام کی مثال لے لیں تو جس بچے نے سارا سال نہیں پڑھا اور امتحان سر پہ ہے، اب اس کو پیپر کا خوف ہے، اور جو وقت اس نے ضائع کر لیا اس کا غم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے سارے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق چلائے، اب اس پر نہ تو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے موت آ جائے گی، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کا خوف ہے کہ کل اللہ کے ہاں قیامت کے دن میں کیا جواب دوں۔ اور قیامت کے دن جس وقت لوگ اللہ سے یہ گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک بار واپس بھیج دے، وہ غم زدہ ہوں گے کہ ہم کاش کچھ کر لیتے اس وقت۔ تو جو بندہ اب اس دنیا میں، اس وقت، اس زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا، اللہ کے احکامات کے سپرد کر دے گا، وہ اس وقت غم زدہ نہیں ہوگا، اس کو اس بات کی پشیمانی نہیں ہوگی کہ کاش میں کچھ کر لیتا، یا اب مجھے اب واپس بھیج دیا جائے کہ میں کچھ اچھے نیک اعمال کر لوں، تو وہ غم زدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کیفیت سے بچنے کے لیے، اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے
ضروری کیا ہے کہ ہم ابھی کچھ کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم اس وقت اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں ایک بار واپس بھیج دے۔ ہم ابھی یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں ایک بار واپس بھیج دیا ہے، اور ہم وہ کام جو اس وقت اللہ سے وعدہ کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بھیج دے، ہم نیک ہو جائیں گے اور تیرے راہ میں صدقہ کریں گے، تو ہم ابھی کیوں نہ کر لیں؟ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء، عیسائی کسی دلیل پر نہیں ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا، عیسائی کہتے تھے کہ وہ جو عیسائی ہوگا وہ ہی جنت میں جائے گا، کوئی اور نہیں جائے گا۔ تو یہودی ان کے اس دعوے کو جھٹلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، عیسائیوں کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہیں یہودی، علی شیء، کسی دلیل، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب تورات کا مطالعہ کرتے تھے۔ تورات کا مطالعہ تو وہ سب بھی کرتے تھے، اور تورات میں ان دونوں کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی۔ تورات میں ایسا کوئی وعدہ کیا ہی نہیں گیا تھا، تو تورات کا مطالعہ کرنے کے باوجود یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالفت میں ایک دوسرے کے دعوے کو جھٹلا رہے تھے، اپنے دعوے کو سچا کہہ رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس اپنے دعوے کے لیے بھی کوئی دلیل موجود نہیں تھی۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے تھے۔ کون علم نہیں رکھتے تھے؟ جن کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی، مراد مشرکین مکہ، وہ بھی ایسی بات کرتے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، یعنی جیسے یہودی اور عیسائی دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ایسی بات وہ بھی کر رہے تھے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے جو دین ابراہیمی پہ ہیں۔ حالانکہ دین ابراہیمی کیا تھا؟ انہوں نے تو سب سے پہلا بیڑا ہی شرک کے خلاف اٹھایا تھا، توحید کا بیڑا اٹھایا تھا، بتوں کو توڑنے کا بیڑا اٹھایا تھا، جو ہے نا وہ انہوں نے زمانے کے بت اکٹھے کر کے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، تو وہ دین ابراہیمی پہ اپنے آپ کو، فاللہ یحکم، اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، ان سب کے درمیان، دونوں کے درمیان نہیں، یوم القیامت، روز قیامت، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو کس معاملے میں اختلاف تھا ان کا؟ عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم جنتی ہیں، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم جنتی ہیں، اور مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ ہم جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے کا سمپل فارمولا بتا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کی طرف راغب ہونے والا ہو۔ یہ دو بنیادی جو ہے وہ تصور ہیں، اللہ کے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا؟ اسلم، میرے تابع ہو جا۔ تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اسلمت للہ رب العالمین، میں اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے تابع ہے، اور پھر جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا، آگے ان کی اولاد نے بھی اس حکم کو ماننے میں کس طرح سے ساتھ دیا۔ آپ اندازہ کریں، صرف ایک مثال اگر ہم اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اٹھائیں کہ بڑھاپے میں جا کے ایک اولاد ملی جس کو ہم آخری امید کہتے ہیں، اولاد ملتے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو بیابان میں چھوڑو، ایسی جگہ جہاں زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں ہیں۔ یہ تابع داری نہیں؟ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حکم کا اپنے آپ کو سپرد کر دیا، ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں پہ ان کے بچنے کے کوئی آثار ہی نہیں ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد واپس گئے، جا کے دیکھا تو وہ حالات کے تھپیڑوں سے بچا کے سنبھل گئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ جو حالات کی سختی تھی، وہاں سے ان حالات میں سے بچ کے وہ سنبھل چکے ہیں۔ اب وہ بیٹا کھیلنے والا ہے، اس عمر میں ہے کہ وہ اس کی اٹکیلیاں، اس کا کھیل کود اب سمجھ آنے لگا، دل کو مونے لگا، تو کیا حکم دیا؟ اب اس کے گلے پہ چھری رکھو۔ ایک بار بھی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ تھوڑی سی نرمی کر دے میرے لیے، نہیں، بس حکم ہوا، اور حکم بھی ڈائریکٹ نہیں ہوا، خواب آئی ہے، جبریل نہیں آئے۔ اور پھر اولاد کی تربیت کیا ہے؟
اولاد نے یہ نہیں کہا، بیوی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے مرن جو واسطے چھٹ گیا سی جے بچ گئے ہیں تو ہن آ کے چھری رکھ لیو، کیتا کی ساڈے واسطے کیتا کی؟ ہمارے کہتے ہیں نا ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اس پہلو سے اگر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کیا تھا، پہلو ہو رہا مطلب کہنا ہے کہ بالکل ہن اسی بندہ کو زیادتی کری جائے ماں باپ تے بندہ کہے جی ہن نہیں یہ دیکھیں نا، حق تلفی بھی ہوتی رہے، نہیں میں بالکل اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ والدین اگر زیادتی کر رہے ہیں بچوں کو، وہ بچوں کے جو ذمے جو فرائض ہیں، ان کے ذمے جو بچوں کے لیے فرائض ہیں وہ اگر ادا نہیں کر رہے تو وہ ان کے جواب دیں ہیں اللہ کے ہاں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کے باوجود اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کریں، اور والدین اگر زیادتی کر رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں یا ان کو جو توجہ ملنی چاہیے وہ نہیں دے رہے تو وہ اپنے اس گناہ کے اللہ کے ہاں جواب دیں ہیں۔ اس کے باوجود اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں کیونکہ انہوں نے ہماری جو ہے نا تربیت نہیں کی، یہ ان کو پھر بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے وہ جو دوسری حدیث میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہا کہ میرا والد جو ہے وہ آتا ہے اور میرا مال لے جاتا ہے میری اجازت کے بغیر ہی۔ تو آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں بات کر رہے ہیں نا، اس میں جو اقبال کا شعر ہے نا وہ سمجھنے کی بڑی، وہ اگر ہمیں ہمارے سمجھ میں آ جائے نا تو یہ پہلو بڑا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کس طرح سے شعر ہے؟ ہاں، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ اتنی جلدی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک صاحب نے جب کمپیریزن کیا نا دو بیٹوں کا، دو نبیوں کے دو بیٹوں کا، تو پھر اس دن سمجھ آیا۔ ایک بیٹا ہے نوح علیہ السلام کا اور ایک بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب دونوں کے تقابل دیکھیں، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پوری توجہ دی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو توجہ دینے کا موقع نہیں ملا۔ فیضان نظر، نبوت کا نظر ہے نا، دونوں طرف سیم ہے۔ یا مکتب کی کرامت تھی، مکتب نہیں مکتب سکول، والد ادھر بھی ہے نبی ہے، والد ادھر بھی نبی ہے، ٹھیک ہے، حساب دونوں طرف برابر ہے، نبوت ہے والد نبی ہے۔ فرق کہاں پہ ہے؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ماں نے۔ فرق کہاں پہ تھا؟ ماں کے تھا۔ والدہ ہمیشہ بچوں کی تربیت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں اگر آپ اچھی نسل پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ جب آپ اس کی قدر کریں گے، بچوں کے سامنے اس کی رسپیکٹ ہوگی تو بچے اس کی بات سنیں گے، کیونکہ 24 گھنٹے آپ نے بچوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ بچوں کی نظر میں اس کا احترام، اس کی عزت ہوگی تو بچے اس کی بات کو اہمیت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔